اللہ 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 الصبح۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس سے پہلے کسی نے نبی نے نہیں کیے۔ جن انبیاء کو مخاطب کیا انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا، مگر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے مخاطب کیا تو کہیں رسول اللہ کہہ کر، کہیں مدثر کہہ کر، کہیں رب عز و جل نے نبی پاک کی شان بیان کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا، اور تمام انبیاء کے القاب اپنی جگہ میرے آقا کو رب عز و جل نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور جب کوئی حبیب ہو تو پھر سب کچھ محبوب کا حبیب کا ہو جایا کرتا ہے۔ ہم سب کو بہت اچھا بھی لگتا ہے، بہت ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ طویل فہرست ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے، کبھی آپ نے سنا، کبھی سوچا؟ کاؤنٹنگ کتنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کے مجموعے کے مطابق، ٹوٹل آف دا میریکلز آف آل انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام معجزات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اچھا، پھر صرف یہی نہیں، یہ تو کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، پھر سم ایکسیپشنل اسپیشل میریکلز، معجزات عطا کیے جو فقط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے خصائص کبریٰ، وہ اسپیشل ہیں، وہ اور کسی کو نہیں دیے ہیں۔ مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، اس مقام کے مطابق فقط 2 ہی معجزات ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ اب آپ کہیں گے سینکڑوں ہزاروں معجزات اور 2 ہی معجزات؟ جی ہاں، باقی جتنے معجزات ہیں نا وہ نارمل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، یہ سورج کو واپس پلٹانا، یہ زخمی کنڈلیاں اور ہاتھ ٹھیک کر دینا، یہ تھوڑا سا دودھ 70 صحابہ کرام کو پورا ہو جانا، یہ معجزات کی طویل داستان ہے۔ فرمایا یہ نارمل سی بات ہے۔ پیارے آقا کا جو کیلیبر ہے نا، جو سٹیٹس ہے، جو مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں۔ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے معراج کی شب اپنے پاس بلایا، کسی اور نے، نہ صرف کسی نبی، کسی فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں کیا۔ حضرت جبریل امین بھی رک گئے تھے نا سدرۃ المنتہا پر، تو جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ There is one and only نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اور پھر دوسرا معجزہ، اچھا وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکے، یہ واقعہ تو ہوا، شب معراج ہر سال مناتے ہیں، ہر سال واقعہ معراج سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا گیا، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو آج میں دیکھ سکتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی۔ آئیے میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں۔ اللہ اللہ، قرآن ویسے ہی میں کہتا ہوں کوئی فضیلت نہ ہوتی نا، اس کو پڑھنے کا کوئی اور اجر نہ بھی ملتا، یہی کافی تھا کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، پوچھو، وہ سمجھاتے ہیں قرآن کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، if you want to talk with Allah subhanahu wa ta'ala, you know there is a connection, there is a direct dialing۔ دنیا میں کسی بڑے منسٹر، کسی بڑے وزیر اعظم، if you want to talk with the president, you must take appointment with any secretary and they give you time for 5 minutes or 10 minutes, or in whole life you don't get the chance to talk with him۔ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل سکتا ساری زندگی اگر آپ کسی پریزیڈنٹ سے بات کرنا چاہیں، but if you don't have a connection even in your own life, you don't have a time to talk with him، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں بات کر لوں، you don't need any appointment, you don't need any secretary with you, you don't need any prayer time، اور you don't have a limit of ملاقات، کوئی ٹائم کی لمٹ بھی نہیں ہے کہ 1-2 منٹ بات کر سکتے ہو بس then close your ملاقات، no۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے when I want to talk with Allah subhanahu wa ta'ala, I raise my hand and start دعا، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ And when I want to listen or I want to، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ مگر
ہماری لائف میں کتنا کلام اللہ ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. حدیث سنیے، اب اس کی مزید فضیلتیں. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لیا، if anybody recite Quran and remember him، اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور صرف اسے نہیں، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو قرآن کا حافظ یہ کس قدر بڑی فضیلت کا باعث ہے. مگر ہمیں چلے حافظ قرآن ہم شاید نہیں ہیں، مگر کچھ قرآن یاد ہے، کچھ ہم نے کوشش کی قرآن سینے میں محفوظ ہو جائے، اللہ کا کلام میرے دل میں رہے، میرے اس سے کوئی دوستی ہو جائے، میرے دل جو ہے وہ جگمگانے لگے قرآن سے. کتنی محبت ہے قرآن سے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار فرمان، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پر. صحابہ کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبحوں کو بطحان یا عتیق کی وادیوں میں جائے اور کوئی گناہ کیے بغیر، قطع رحمی کیے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آئے. حضور ہم سارے یہ چاہتے ہیں. ابھی آج کے دور میں اگر یہ ایگزامپل یوں دی جائے، یہ بڑے کوہان والی اونٹنیاں کوئی چھوٹی نعمت نہیں تھی. آج اگر کوئی کہ یار آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح جائے بغیر کوئی جرم کیے، بغیر کوئی کرائم کیے، ایک ٹویوٹا کرولا لے کر آ جائے اور 2 لے کر آ جائے، 2 لینڈ کروزر لے کر آ جائے. یہ اس زمانے کی گاڑیاں تھیں. بڑے کوہان والی اونٹنیاں، وہ کوئی چھوٹا خزانہ نہیں تھا. وداؤٹ اینی جرم، وداؤٹ اینی کرائم. صحابہ نے کہا حضور سارے ہی چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتیں سیکھتا یا تلاوت کرتا؟ یہ تمہارے حق میں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں تمہارے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں تمہارے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جتنی آیتیں سیکھے گا یا پڑھے گا وہ اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ ہے قرآن. ایک ایک ورس، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایوری ورڈ آف قرآن. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. جو الف لام میم پڑھے گویا نبی پاک کی حدیث کا ایکسٹریکٹ یہ نکلتا ہے، مضمون یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور قرآن جو ہے نا بیسیکلی یہ فرشتوں کے نزول والا عمل ہے. if you read Quran, the angels will come towards you. اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہاری طرف آئیں گے. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو، قرآن پڑھیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں رحمت نازل ہو، وہاں قرآن پڑھیں. آپ چاہتے ہیں میری ذات پر میرے ساتھ رحمت کے فرشتے رہیں، آپ جب موقع ملے تلاوت قرآن کریں. بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن جیسے پڑھنا شروع کیا تو آپ کا باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا، ہارس، وہ اچھلنے لگا. آپ کا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا تھا، آپ نے قرآن روک دیا، وہ گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، رک گیا. آپ نے پھر قرآن شروع کیا، پھر وہ اچھلنے لگا، آپ پھر رک گئے تلاوت سے، بریک، تو پھر وہ گھوڑا بھی بریک ہو گیا. تیسری بار آپ نے جب تلاوت کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا. آپ نے کہا بچے کو ہی نہ کچل دے. آپ نے قرآن شریف کو رکھا اور جا کے اپنے بیٹے کو باہر صحن میں اٹھانے گئے. جب اپنے بیٹے کو پک کیا آپ نے تو آپ کی نظر آسمان پر گئی تو there is an amazing scene on the sky. وہاں کینڈلز تھے، یعنی چراغ روشن تھے، عجیب سی قندیلیں تھیں. آپ دیکھتے رہے کہ یہ کیا منظر ہو گیا آسمان کا. صبح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضور رات عجیب معاملہ ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے اسید، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو جہاں یہ واقعہ ہوا یہ پورا شہر جو ہے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتا. تو قرآن یہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اگر آپ سوچیں آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، گھنٹوں اسپینڈ کر دیں گے ہم کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر، موبائل فون پر. بٹ ان all day how many time we recite قرآن مجید. کتنا قرآن پڑھتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے. اتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں نا، اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، مگر جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے. یہ بچوں کے قرآن پڑھنے کا سبب ہے کہ زمین والوں پر پنشمنٹ نازل نہیں ہوتی. تو قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود تلاوت کیجیے.